امریکہ کے صحافی پابند ہیں اس بات کے کہ امریکی مفادات کا تحفظ کرے. اسی طریقے سے چین کے صحافیوں کو پتہ ہے کہ وہ بین الاقوامی معاملات کے اوپر تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ عوام کے سامنے جواب دیں اور عوام کی آواز کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک چیز جو میں نے محسوس کی تھی، اور جب میں آزاد کشمیر کا صدر تھا تو وہاں جب میں برطانیہ جایا کرتا تھا ان کو کہا کرتا تھا کہ جو نئی نسل ہے اس کو بھی آمادہ کریں کہ وہ مسئلہ کشمیر کا علم اٹھائے. دیکھنے میں یہ آیا تھا کہ وہ فلسطین کا تو جھنڈا اٹھا رہے تھے، آزاد کشمیر کا جھنڈا نہیں اٹھا رہے تھے. میں جب باہر ہوتا تھا یہاں آزاد کشمیر کا صدر جاننے سے پہلے، تو میں عام طور پہ یہاں آزاد کشمیر کے جتنے ڈیجیٹل پیپرز ہوتے تھے ان کو پڑھ لیا کرتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اگلی منزلیں بھی طے کرنے کے لیے تیار ہے. جب پاکستان مرز وجود میں آیا اور جب آزاد کشمیر آزاد ہوا تو اس وقت جو ہے کلیتاً اخبارات کے اوپر انحصار ہوتا تھا، یا ریڈیو پاکستان یا ریڈیو آزاد کشمیر، اس کے اوپر انحصار ہوتا تھا. اور اس کے بعد 1960 کی دہائی میں ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا. پہلے بلیک اینڈ وائٹ، پھر کلر ٹیلی ویژن، پھر ایک ہی ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہوتا تھا. تو اس وقت جو ہے ان کی بہت اہمیت ہوتی تھی. حکمران، اس کے علاوہ جو کابینہ کے ارکان یا حزب اختلاف کے اپوزیشن کے لوگ، سارے کے سارے ان اخبارات کے اوپر انحصار کرتے تھے. جو بھی بحث مباحثہ ہوتا تھا وہ زیادہ تر اخبارات کے صفحات پہ ہوتا تھا، وہ ایڈیٹوریل پیجز ہوں یا مضامین لکھے جاتے تھے یا خبریں شائع ہوتی تھیں. لیکن پھر جو ہے اس صدی کے آغاز میں، یعنی ارلی 2000s میں، کئی پرائیویٹ چینل مرز وجود میں آئے اور بڑھتے ہی چلے گئے. اب تو ان کی تعداد جو ہے میرا حال 100 کے لگ بھگ ہوگی کم از کم پورے پاکستان میں. تو پاکستان میں یہ نقشہ تبدیل ہوا ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ اتنے ٹیلی ویژن نیٹ ورکس کی وجہ سے بہت بڑا انقلاب آیا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے عام ہونے کی وجہ سے اب جو ہے میڈیا اس کی کئی وہ کثیر الجہت ہو گیا ہے. اور تو اس میں یہ ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید سوشل میڈیا آخری منزل ہے. اب AI آئی ہے تو اس نے میڈیا کا بالکل رخ اور مفہوم تبدیل کر دیا. ہر دور میں ذرائع ابلاغ عامہ میں، بالخصوص جسے ہم میڈیا کہتے ہیں، اس نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. وہ عوام کی آواز ہے. وہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چینل ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنا مدعا اور مفہوم لوگوں کو سمجھا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر اس کا کردار میڈیا کا بہت تعمیری رہا ہے. جن معاشروں میں میڈیا نہیں ہوگا یا کمزور ہوگا، ان معاشروں میں شہری آزادیوں کو اب یقینی نہیں بنا سکتے، یا شہری حقوق کو یقینی نہیں بنا سکتے. لیکن یہ بھی ہوا ہے کہ آج کے دور میں، خاص طور سے ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوتا. اب 3 صدیاں پہلے چلے جائیں، جو میڈیا جس شکل میں تھا اس میں بھی یہ مسائل رہتے تھے. اب جو ہے ان کا والیوم بڑھ گیا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، اسے پہچاننا بہت مشکل ہے. تو اس کے لیے ہمیں ایک نیا ضابطۂ کار چاہیے. اس کے لیے ساری دنیا جو ہے ان کے پاس کوئی اس قسم کا ضابطۂ کار موجود نہیں ہے، یا رژیم جسے آپ کہہ دیں موجود نہیں ہے. بہر صورت شہریوں کے حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ میڈیا مضبوط ہو اور وہاں قابل اور جو آبجیکٹو صحافی موجود ہوں، یعنی جو عوام کی نمائندگی کریں، عوام کی آواز کو جو بہت زیادہ اسے پرومیننس دیں، نمایاں کرے. تو یہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جس میں میڈیا کی اتنی پذیرائی نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے. میں اس میں یہ عرض کروں گا کہ حق و باطل کی جب بھی جنگ ہوگی، اور وہ ہمیشہ ہوتی رہے گی، وہ ازل تا ابد یہ جنگ رہے گی، اور آپ اسے کبھی روک نہیں سکتے. تو باطل جو ہے وہ فیک نیوز ہے، اور حق جو ہے وہ سچ ہے اور صداقت ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ جو کشمیر کے لیے کتنا ایک بڑا چیلنج ہے، تو ہندوستان 1947 سے لے کے اب تک، اس سے پہلے بھی لیکن 1947 سے لے کر اب تک کشمیر کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے. اہل جموں و کشمیر اس کا جیتا جاگتا سچ ہے. اسی طریقے سے جو آزاد کشمیر کی آواز ہے وہ حقائق پہ مبنی ہے جب وہ حق خود ارادیت کی بات کرتے ہیں. اور پاکستان کی جو آواز دنیا کے ایوانوں میں گونجتی ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا چاہیے، یہ حق اور سچ کی آواز ہے.
ہندوستان توڑ مروڑ کے اپنے حقائق کو مسخ کر کے پیش کرتا ہے دنیا کے سامنے. تو اس لیے اس کا تعلق جو ہے، جو یہ چیلنج ہے، اس کا ایک تعلق وہ ہے سفارتکاری سے، دوسرا میڈیا سے ہے، اور تیسرا میں سمجھتا ہوں کہ اسکالرشپ سے ہے، کہ آپ کے ہاں کس حد تک لوگ جو ہے پڑھے لکھے ہیں اور وہ کس طریقے سے اپنے نقطہ نظر کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے حقوق کا کس طریقے سے پرچار کرتے ہیں. جزوی طور پر ہمیں کامیابی ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا سے ہم کام لے سکتے تھے وہ لینے میں کامیاب نہیں ہوئے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیں، وہ ہندوستان ہو یا امریکہ ہو یا برطانیہ یا دوسرے، تو اس میں سوشل میڈیا کے استعمال کی دو شکلیں ہیں. ایک ہے منظم اور ایک ہے غیر منظم. منظم یہ ہے کہ اس میں حکومت کے ادارے جو حکومتی بیانیہ ہے یا ریاستی بیانیہ ہے، اس کے لیے سوشل میڈیا کے لیے باقاعدہ پروگرام تیار کرتے ہیں، باقاعدہ ایک حکمت عملی تیار کرتے ہیں. تو اس میں بھی اتنی زیادہ آپ کو تنظیم یا اتنی زیادہ جو ہے حرکت نظر نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی. جو پرائیویٹ سیکٹر کا ہے یا پرائیویٹ میڈیا کا ہے، تو اس میں دو شکلیں ہیں. اب پہلی مرتبہ جو ہے کچھ پچھلے چند سالوں میں یہ منافع بخش ایک ثابت ہو رہا ہے سوشل میڈیا کا استعمال، کہ جتنے آپ کے لائکس ہوں گے، جتنے آپ کے فالوورز ہوں گے، اتنی آپ کی جو ہے رقوم بڑھتی چلی جاتی ہیں، جو آپ کو اس کے عوض ملتی ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی صلاحیت اور استعداد کیا سمجھنے کی، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا کوئی اس قسم کا نظریہ ہے جس کو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں یا جس نظریے کا آپ دفاع کرنا چاہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم وہ فرض نہیں نبھا رہے. ہمیں لیاقت موجود ہے، اور لوگ جو ہے ان کو جو اس کے تکنیکی امور، جو اس کے جو سوشل میڈیا کے تکنیکی امور، ان کے اوپر تو دسترس ہے، لیکن جو اس کا کانٹینٹ ہونا چاہیے، جو آپ کو پیغام دینا چاہیے ریاست پاکستان کے عوام کے نقطہ نظر سے، ان کے معاشی تبدیلی کے حوالے سے یا معاشی ترقی کے حوالے سے، اس میں کوتاہی ہو رہی ہے. اور اس میں ایک وسیع میدان ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ صحیح ہے کہ جب ہم پرائمری اور سیکنڈری سطح پہ بچوں کو پڑھاتے ہیں تو نصاب میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، جس میں سوشل سائنسز کی ابتدائی تربیت ہوتی ہے، زبانوں کی، اس کے بعد اسلامیات، دوسری جو اسٹڈیز ہیں، اور پھر جو ہے سائنس پڑھائی جاتی ہے، لیکن میڈیا نہیں پڑھایا جاتا. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم میڈیا جو ہے روز اول سے بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، پرائمری سے پڑھانا شروع کریں، اور جب تک کہ وہ گریجویٹ کرتے، اسے بھی ایک قسم کا، میں تو یہ سمجھوں گا کہ اسے بھی ایک لازمی مضمون قرار دے دینا چاہیے، اور اگر لازمی نہ ہو تو کم از کم 10ویں جماعت تک یہ اختیاری مضمون ہونا چاہیے. اور جن بچوں کا اس طرح رجحان ہو انہیں اس سلسلے میں باقاعدہ تربیت دینی چاہیے، لیکن عمومی واقفیت جو ہے ہر شہری کو ہونی چاہیے، ہر بچے کو ہونی چاہیے. تو میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ اس میں جو ہم کارکردگی نہیں دکھا رہے، اس میں ایک قسم کی سوشل میڈیا الٹریسی کا بھی بہت بڑا دخل ہے. اور اس میں یہ ٹھیک ہے کہ لوگ اپنے شوق سے سیکھ جاتے ہیں، لیکن اگر اداروں سے سیکھ کر آئیں، پڑھ لکھ کر آئیں، تو وہ زیادہ مؤثر انداز میں اپنے نقطہ نظر کو پیش کر سکتے ہیں. میڈیا کو کسی قسم کی کوئی ہدایت نہیں دینی چاہیے، اور خود جو ہے ان کو ایڈیٹوریل بورڈ اور اس کے علاوہ جو مالکان ہیں ان کو لائحہ عمل دینا چاہیے، اور بتانا چاہیے کہ کیا حدود ہیں جن میں رہ کے ان کو کام کرنا چاہیے، جتنے بھی کارکن ہیں، وہ ایڈیٹرز ہوں یا نمائندے ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک قومی سوچ ضرور ہونی چاہیے کہ ہمارے کیا قومی ترجیحات ہیں، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. مثلا امریکہ کے صحافی پابند ہیں اس بات کے کہ امریکی مفادات کا تحفظ کرے. اسی طریقے سے چین کے صحافیوں کو پتہ ہے کہ وہ بین الاقوامی معاملات کے اوپر تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ عوام کے سامنے جواب دیں اور عوام کی آواز کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے یہ چیز بہت ضروری ہے.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جو صحافت ہے اس کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے. جب میں بچپن یا جوانی کے ایام کو یاد کرتا ہوں تو اس وقت گنے چنے اخبارات ہوتے تھے. ان میں سے یا ہفتہ روزہ ہوتے تھے یا 15 دن کے بعد چھپتے تھے یا اکا دکا کوئی رسالہ چھپتا تھا. لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ میں جب آزاد کشمیر میں صدر تھا تو اس وقت تقریباً 30 کے قریب اخبارات چھپتے تھے، چھوٹے بڑے. بعض جو ہے پاکستان کے اخبارات ہیں جن کا ایک آزاد کشمیر ایڈیشن ہوتا ہے. بعض اخبارات ایسے ہیں جو کہ کشمیری صحافی اور کشمیری مالکان چلا رہے ہیں، اور ان کے مالکان جو آپ کو مظفر آباد، میرپور، راولہ کوٹ اور دوسری جگہوں پہ بھی مل جائیں گے، اور ان کے اپنے چھاپا خانے میں ہیں، وہاں بھی چھاپ سکتے ہیں. اور پھر جو ہے ان کے بعض کے دفاتر جو ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں. ایک اور جو انہوں نے سرحد عبور کی ہے وہ ہے ڈیجیٹل میڈیا کی. میں جب باہر ہوتا تھا یہاں آزاد کشمیر کا صدر جاننے سے پہلے تو میں عام طور پہ یہاں آزاد کشمیر کے جتنے ڈیجیٹل پیپرز ہوتے تھے ان کو پڑھ لیا کرتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اگلی منزلیں بھی طے کرنے کے لیے تیار ہے. آزاد کشمیر کا سب سے زیادہ ڈائسپورا برطانیہ میں موجود ہے اور اس کی تعداد کو 10 لاکھ کے قریب ہونی چاہیے، 10 لاکھ 12 لاکھ. تو وہ بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں. جو پرانی نسل ہے یعنی جو والدین کے صف میں آتے ہیں تو وہ ہر وقت محنت کرتے رہتے ہیں. وہ ہاؤس آف کامنس میں، ہاؤس آف لارڈس میں، اس کے بعد حکومتی افسران سے ان کے رابطے رہتے ہیں. ان کا اثر رسوخ بھی ہے. بعض لوگوں کے پاس بے تحاشا دولت ہے، اس کا بھی ایک فرق پڑتا ہے. تعلیم بھی بڑھی ہے. ایک چیز جو میں نے محسوس کی تھی، اور جب میں آزاد کشمیر کا صدر تھا تو وہاں جب میں برطانیہ جایا کرتا تھا ان کو کہا کرتا تھا کہ جو نئی نسل ہے اس کو بھی آمادہ کریں کہ وہ مسئلہ کشمیر کا علم اٹھائے. دیکھنے میں یہ آیا تھا کہ وہ فلسطین کا تو جھنڈا اٹھا رہے تھے، آزاد کشمیر کا جھنڈا نہیں اٹھا رہے تھے. یا جھنڈا اٹھانے سے میری مراد یہ ہے کہ جو تحریک آزادی کشمیر کے سلسلے میں وہ اتنے متحرک نہیں تھے جتنے مثلاً مسئلہ فلسطین کے سلسلے میں تھے. تو اس میں میری ان کو یہ صلاح تھی کہ آپ جو ہے جو 3 بڑی پارٹیاں ہیں وہاں کی، کنسرویٹو، لیبر اور دوسری جو پارٹیاں ہیں لب ڈیم جو تھی، میں نے کہا کہ آپ ان کے جو بھی اجلاس ہوتے ہیں اس میں جائیں، اپنا نقطہ نظر پیش کریں، اس میں اپنے موشنز یا قراردادیں پیش کریں، اور ان کے جو بڑے بڑے کنونشن ہیں اس میں آپ کا نمائندگی ہونی چاہیے. اس میں کچھ لوگ کوشش بھی کر رہے تھے. ان کو بھی یہ احساس تھا کہ وہاں نوجوانوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے. وہاں ایک سے ایک لائق وکیل موجود ہے، ایک سے، اور پھر جو ہے اب ہمارے جو کشمیری نژاد وہاں نمائندگان ہیں ہاؤس آف کامنس میں، ان کی تعداد 10 سے زیادہ ہوگی. کچھ پاکستان کے ہیں، پاکستان کے کچھ آزاد کشمیر سے ہیں. باقی دنیا میں جو ہے خلیجی ریاستوں میں اتنی سرگرمی نہیں ہو سکتی، اور شمالی امریکہ میں خاص طور سے کینیڈا میں اور اس میں یونائٹڈ اسٹیٹس میں خاصے متحرک ہیں، اور انہی کی وجہ سے مسئلہ کشمیر زندہ ہے. کیونکہ جو مقبوضہ جموں کشمیر سے لوگ آئے ہوئے ہیں جو ان جگہوں پہ آباد ہیں وہ زیادہ نمایاں نہیں ہوتے اور یا نمایاں نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر فائے ہیں یا کچھ اور لوگ جو ہیں وہ بہت ہمیشہ سے جو ہے پیش رہے ہیں اس مسئلہ کشمیر کو پیش کرنے کے لیے، لیکن ان کی بڑی تعداد اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ ان کے خاندان پیچھے مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں، تو ان کو ٹرانس نیشنل ریپریشن کا شکار کیا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری ڈائسپورا کمیونٹی ہے، کشمیری ڈائسپورا کمیونٹی، اس کا بہت اہم کردار ہے. اور پاکستان کے لوگ ہمیشہ ہم قدم رہتے ہیں. بعض شہروں میں قیادت پاکستان کی ڈائسپورا میں ہے کے ہاتھ میں ہے، بعض میں کشمیریوں کے ہاتھ میں ہے، اور کشمیریوں کے ہاتھ میں جو قیادت ہے وہ زیادہ برطانیہ میں ہے، لیکن باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہ قیادت پاکستان کے ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے ہاتھ میں.